انتہا میں بھی قربانی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں اسلام کی تعلیم کا باریک بینی سے مطالعہ کرے اور اس نہج پر سوچے، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کیا۔ اس کو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں دو جملوں میں بات کو سمیٹ دیا۔ شاعر کہتا ہے اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو اسلام کی تاریخ میں چمکتے ہوئے شہداء ہیں۔ اور قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں کٹ آئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب پڑھا لکھا طبقہ یہاں موجود ہے، قول کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ قول لوگ کہتے ہیں فلاں نے قول اقرار کیا ہے، قول کا تعلق زبان سے ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے لا تقولوا، آپ نے ان کو مردہ نہیں کہنا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے نہیں کہنا، دل میں یہ بات رہے، عقیدے میں یہ بات رہے، نظریے میں یہ بات رہے کہ وہ مردہ ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کی جڑ کو کاٹ دیا ہے۔ ایک مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء۔ تمہارے گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے، ذہن میں بھی یہ بات نہ آئے کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ قرآن جب ہمارا قرآن سے تعلق ایک رسمی تعلق ہے، ہم نے کبھی زحمت نہیں کی کہ اس کو ترجمے سے پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کئی باتیں انسانوں کے ذہن کے قریب ہو کر ارشاد فرمائی ہے قرآن پاک میں۔ اب دو آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اور اختصار سے ان کا ترجمہ عرض کیا ہے۔ آپ کی سوچ میں یہ بات نہیں ہوگی کہ ہم تو زندہ ہے نا، باپ زندہ ہے وہ کھانا کھاتا ہے، ماں زندہ ہے وہ کھانا کھاتی ہے، بھائی زندہ ہے وہ کھانا کھاتا ہے۔ جب انسان چارپائی میں مردہ حالت میں پڑے وہ تو کچھ نہیں کھاتا۔ اللہ اگر شہید زندہ ہوتے تو یہ تو کھاتے پیتے۔ اللہ پاک نے بالکل ہمارے ذہنوں کے قریب ہو کر ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء۔ کہنا تو درکنار، تمہاری سوچ میں بھی یہ بات نہ آئے، گمان بھی نہ ہو کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے۔ اگلا جملہ جو ہمارے ذہنوں کے قریب ہو کر رب العالمین نے فرمایا عند ربہم یرزقون۔ اگر تمہاری سوچ یہ ہے، تم معاشرہ یہ کہتا ہے زندہ ہوتے تو کھانا تو کھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جتنے شہید ہیں وہ میرے ہاں کھانا بھی کھاتے ہیں، میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب شہادت یہ تو عظمت ہے، شہادت تو اعزاز ہے، شہادت تو زندگی ہے۔ اصل میں زندگی ہے ہی شہادت۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو مر گیا، ٹکڑے ہو گیا جسم، چیتڑے اٹھ گئے، جسم ریزہ ریزہ ہے، ہمارے لیے تو وہ مر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، میرے ہاں اصل میں یہی زندگی ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بھائیو، یہ شہید والا جو اعزاز ہے نا، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری
وقت ہے، بیمار ہیں، چارپائی میں ہیں، صحابہ کرام تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا. بات آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اس پہ نہ گلا نہ کریں. یہ دیوبندیوں کے جو اسپیکر ہوتے ہیں نا، ان کو اٹھرا ہوتا ہے، اس پہ علاج کریں. یہ سمجھ آئے گا، آپ نے میری طرف توجہ رکھنی نہیں نا سمجھ آئے گی. اب مجھے کہ میں اس کو پیچھے کر دوں گا، میری آواز آ کر کرے گا. تو میں بات عرض کر رہا تھا، حضرت خالد بن ولید نے رونا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے کہا آپ تو اللہ کی تلوار ہیں، آپ تو بہادر ہیں، آپ تو 40 لوگوں کو لے جا کر 40,000 کے لشکر کو بکھیر دیا کرتے تھے. اب موت کا وقت قریب رونے لگ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری کمر سے کپڑا اٹھاؤ. ایک صحابی نے کمر سے قمیض اٹھائی. وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے جسم کا کوئی جوڑ سالم نہیں تھا، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پہ زخم کا نشان نہیں ہے. کہا خالد بن ولید موت کے ڈر سے روتے ہو؟ کہنے لگے کعبے کے رب کی قسم میں موت کے ڈر سے نہیں روتا، اپنی بدقسمتی اور محرومی پہ روتا ہوں. ہر محاذ میں، ہر مارکے میں شہادت کی تمنا، طلب اور تڑپ لے کر گیا. رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھے موت کی پتال میں اتار رہے ہیں لیکن شہادت سے محروم کر دے. یہ کل کی بات ہے. آپ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھنا، پاکستان اور ہندوستان کی، آپ کو یہ پاکستان پریڈ میں رکھ کے نہیں دیا گیا. اس کے پیچھے قربانی کی لازوال کا آستان ہے. اس لیے ہمارا دعویٰ ہے اہل سنت والجماعت کا، حقیقت میں پاکستان کے پاسبان ہم نے، اس کی بنیادوں میں ہمارے بڑوں کا خون ہے. اور جس نے پودا خون سے لگایا ہو اس پودے کو کیسے اجاڑے گا؟ ہم کل بھی پاکستان کے وفادار تھے، آج بھی پاکستان کے وفادار ہیں. میں بات عرض کرنے لگا ہوں، مولانا جعفر خنیسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے خود نبی تاریخ کالا پانی. کالا پانی ایک جزیرہ ہے، یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی ہے اور یہ ہر سنی مسلمان کو پڑھنی چاہیے. اس کی ابتدا میں جو مقدمہ ہے مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ ہر مسلمان بچے بوڑھے جوان کو پڑھنا چاہیے. اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور استقامت میں پختگی آتی ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، لاہور میں بھی آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈنڈا بیڑی لگا دیا کرتے تھے. اب ڈنڈا بیڑی آپ نہیں سکتے، اللہ پاک جیل سے محفوظ فرمائے. ہم نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنی ہے، پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہے، اور ہم شروع سے 32 آدمی لاہور میں تاریخ گھومنے آیا کرتے تھے اور ہمیں فخر ہوتا تھا. ہم کہتے تھے کہ ہتھکڑی بیڑی نہیں بلکہ یہ جنت کا زیور ہے. ہم تو اس لیے سے پیار کرتے تھے. تو میں بات عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈنڈا بیڑی لگا دی، پاؤں میں لگاتے تو یہاں تک آتی اور لوہے کے پنجروں میں بند کر دیا. نہ اس میں کھڑے ہو سکتے، نہ اس میں لیٹ سکتے، نہ اس میں اچھی طرح بیٹھ سکتے. انڈیا سے لاہور آئے، وہاں لے گئے. پھر آخر انگریز جج کی عدالت میں مقدمہ لگا، آپ کو سزائے موت. مولانا جعفر خنیسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے ساتھ مولانا یحییٰ علی اور دیگر اکابر ان کے ساتھ تھے. جج نے کہا کہ تمہیں سزائے موت کا آرڈر ہوتا ہے. فیصلہ ہوا، عدالت کے اندر یہ خوش ہوئے، وکٹری کے نشان بنائے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی. اب انگریز جج دیکھ کر حیران ہوا. اس نے کسی سے پوچھا، یہ ملا، یہ بلوانے سزائے موت کا فیصلہ سن کر یہ تو ہنس رہے ہیں، یہ تو مسکرا رہے ہیں، یہ تو وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں، یہ تو گلے مل رہے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. اس کو کسی نے بتایا مسلمان اور مومن شہادت کا طلبگار ہوتا ہے، یہ تو شہادت کو خوش ہوتا ہے. اس نے عدالت کو برخاست کیا، سے کرتا دوبارہ عدالت کو نہیں جاتا، دوبارہ طلب کر لیا. اب ساری دنیا پریشان ہے، یہ پتہ نہیں کیا کرے گا. جب فیصلہ ہو، اس نے کہا میں اپنے کل والے فیصلے کو کل عمل کرتا ہوں، میں تمہیں
سزائے موت کے فیصلے کو عمر قید اور کالا پانی کی سزا میں بدلتا ہوں۔ اور اس وقت قانون یہ تھا کہ جو سزائے موت کا قیدی ہوتا اس کی داڑھی کو کاٹتے، مونچھیں موڑتے، ابرو صاف کرتے، سر کے بال اتار کر قیدیوں کا لباس پہنا کر اس کو کالا پانی کے جزیرے میں ڈال دیتے۔ آج جب فیصلہ بدلا تو یہ رونے لگے اور عدالت میں کھڑے ہو کر مولانا جعفر تنیسی اپنی داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر چوم کر آنکھوں سے لگا کر سر پہ رکھ کر رونے لگے۔ انگریز جج کہنے لگا مولوی کل تو سزائے موت کو سن کر بڑے خوش تھے، مبارکباد دیتے اور دیتے رہے، وکٹری کے نشان بناتے رہے، آج سزائے موت سے میں نے عمر قید میں فیصلہ بدل دیا، آج رونے لگ گئے ہو کالا پانی سے۔ مولانا جعفر تنیسی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ کہنے لگے زبان کو بند کر، میں کالا پانی سے نہیں روتا، اپنی بے بسی پہ بدقسمتی پہ رو رہا ہوں۔ اور اپنے داڑھی کے بالوں کو چوم کر کہا میرے داڑھی کے بالوں مجھ سے خوش قسمت تو تم نکلے، مجھ سے پہلے شہادت تم پا گئے ہو۔ میرے واجب الاسلام دوستو بھائیوں، یہ جذبات، یہ شہادت نہ ملنے پر افسوس ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے۔ اور اس لیے میں نے کہا کہ شہادت ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر بندے کو یہ نہیں ملتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ماتھے پر چمکنے والے شہید ہیں۔ آپ توجہ کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے واپس آ رہے مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں رات آ گئی، عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹے، نگاہیں آسمان کی طرف چلی گئی اور ایک دعا کر دی، اللہ مجھے شہادت کی موت دے دو۔ بات سمجھ آ گیا؟ مجھے شہادت کی موت دے دو۔ اپنی دعا کو قید سے مقید کر دی، قید لگا دی، شہادت بھی مانگی اور اپنی دعا کو اللہ سے جب مانگنا چاہیے نا تو قید نہیں لگانی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے یا اللہ مجھے صرف ایک ہی بھینس دے دے یا ایک ہی گاڑی دے دے، بھئی اس کی شان کے مطابق مانگو، وہ تو حکم الحاکمین ہے۔ لیکن یہاں حضرت عمر نے کیا کہا، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد نبیک وفی روایت فی بلد حبیبک۔ دعا اللہ نے قبول کر لی۔ اور میں بات بتا رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بعض بندے میرے ایسے ہیں، اتنے مجھے پیارے ہیں، جو قسم اٹھا لے میرے لیے تو میں اللہ کو ان کی قسم کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ایک واقعہ ہے، غزوہ احد میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لگڑے تھے، بدر میں جانے لگے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ آقا فرماتے ہیں آپ معذور ہو، آپ تو لگڑے، آپ کے بیٹے جا رہے ہیں، احد 7 بعد احد کا مار کا آیا، آقا اجازت دیجیے۔ اجازت مل گئی اور گھر سے جاتے وقت یہ دعا کر دی، اللہ مجھے شہادت کی موت سے مالا مال کرنا اور مجھے اپنے گھر میں واپس نہ لٹانا۔ احد کی لڑائی کے بعد، مارکے کے اختتام کے بعد شہداء کو دیکھا گیا، غازیوں کی گنتی کی گئی، زخمیوں کو دیکھا گیا اور ساری میتیں اٹھائی گئی۔ یہ لنگڑا صحابی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی میت کو جس سواری پہ رکھتے ہیں وہ سواری نہیں چلتی، میت کو اتارتے سواری چلتی ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا اس نے گھر سے نکل کر مطلب کوئی دعا تو نہیں کی؟ یا رسول اللہ اس نے یہ دعا کی کہ اللہ شہادت کی موت دینا لیکن گھر والوں کے پاس نہ لٹانا، فرمایا اس کو یہی دفن کر دو۔ اللہ کے بعض بندے جب اللہ پر قسم کھا دے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ وہ بندے کون ہیں؟ محمد عربی کے صحابہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ دعا کر دی، دعا کیا کی؟ اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، اور اپنی دعا کو قید سے مقید کر دیا۔ کیا شہادت بھی مدینے کے اندر؟ عمر مدینے میں شہادت کیسے ملے گی؟ وہ تو امن کا، وہ تو دار الامن ہے،
آج سے چند دن قبل 18 ذوالحج کو عثمان ابن عفان 40 دن کے بھوکے اور پیاسے. کیا عثمان ابن عفان کے پاس صحابہ کی طاقت نہیں تھی؟ افرادی قوت تھی اور حق پر تھے. اور صحابہ حضرت عثمان کے پاس آئے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ہم ان کو روکتے ہیں. حضرت عثمان کہتے ہیں یہ نبی کا مدفن ہے، یہاں نبی کا روضہ ہے، یہ مدینہ دارالامن ہے. عثمان نہیں چاہتا یہاں کسی کا خون بہایا جائے، یہ تو وہ مدینہ ہے. عمر مدینے کے اندر آ گئے، یہ دعا کر کے خدایا مجھے شہادت کی موت سے مالا مال کرنا. شہادت بھی مدینے کے اندر آئے. خدایا عمر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے یہ تو نے قبول کر لیے. آواز آتی ہے قبول کر لیے. ربا عمر کو شہادت مدینے میں ملے گی، یہاں مدینے میں ملے گی. یہ تو امن کا شہر ہے، یہاں تو عثمان نے خون بہانے کی اجازت نہیں دی. وہ حق پر بھی تھے، قوت بھی تھی. 44 لاکھ مربع میل کے بلا شرکت غیرے وہ خلیفہ اور حکمران تھے. خدایا یہاں کیسے شہادت ہوگی؟ ربا کہاں شہادت دے گا؟ مدینے کے چوک اور چوراہے میں نہیں، مدینے کی گلیوں میں. خدا کہتا ہے نہیں، مدینے کے بازاروں میں نہیں، مدینے کے پہاڑوں میں. خدا کہتا ہے نہیں، توجہ کرنا، میں عمر کو شہادت دوں گا، نہ میدان میں دوں گا، نہ گلیوں میں دوں گا، نہ بازاروں میں دوں گا. خدا کہتا ہے میں مسجد میں دوں گا. ربا کس مسجد کے اندر؟ محلے کی مسجد. خدا کہتا ہے نہیں، وہ مسجد جس کو میرا پیغمبر کہتا ہے یہ میری مسجد ہے. خدایا ٹوٹیوں پر علی کی طرح دروازے پر. خدا کہتا ہے نہیں، عمر کو شہادت دوں گا، مسجد نبی میں دوں گا اور نبی کے مصلی پہ دوں گا. اس حالت میں دوں گا یہ مقتدی نہیں ہوگا بلکہ محمد کے صحابہ کا مقتدا ہوگا. تکبیر، تکبیر، صحابہ مصلی پہ آئے، نماز پڑھانے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. اور حضرت عمر کو دھمکی لگا دی گئی. آج دنیا پریشان ہے، محرم قریب ہے، ایس ایچ او سے لے کر وزیر اعظم تک، صدر تک ہر بندہ پریشان ہے. اور ہر بندہ پاکستان میں امن چاہتا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے. اور الحمدللہ ملک میں امن کے لیے میری قیادت نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے ملک میں امن قائم کیا، امن دیا ہے. لیکن میں بتا دوں یہ دہشت گردی کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ تم کہتے ہو کہ اہل سنت مساجد میں دہشت گردی کرتے ہیں. آؤ میں آپ کو اللہ کے نبی کی مسجد میں لے چلتا ہوں. یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور یہ قاتل جس کا نام و نشان صرف نہیں بلکہ آج اس کی قبر کی جگہ بھی آپ کو ایران میں ملے گی. آپ اس کی تحقیق کریں. اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں، آج نہیں، کراچی میں نہیں، لاہور میں نہیں، گلگت اور بلتستان میں نہیں، جھنگ اور فیصل آباد میں نہیں، آج سے 1400 سال قبل مسجد نبی میں دہشت گردی کی ابتدا کرنے والا کون تھا؟ ایران تھا. کون تھا؟ زور سے بولو. آپ ڈرتے ہو ایران کا نام لینے سے، امریکہ کا نام لیتے ہو، اسرائیل کا لیتے ہو، روس کا لیتے ہو، انڈیا کا لیتے ہو. 5 شیطان ہیں بڑے. کتنے؟ 5. بولو کتنے؟ 5. اور اونچی آواز سے 5. میں کہتا ہوں سب سے بڑا نمبر امریکہ کا نہیں بلکہ ایران کا ہے. یہ ایرانی چھپا ہوا ہے نمازیوں میں. حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہیں، اس نے وار کیے. کیا کیے؟ وار کیے. کس پر؟ فاروق اعظم پر. مصلی پہ گر گئے. عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کیا، بازو پکڑ کے نماز مکمل کروائی. پہنچایا گیا گھر میں، پوچھا مجھ پہ وار کرنے والا کون ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. آج کہتے ہو ملک میں دنیا بھر میں خود کش حملے ہوتے ہیں، اس کا بانی کون ہے؟ آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں. یہ عمر پہ حملہ کر کے نکلا ہے. صحابہ کرام کی صفیں ہیں، گنجان آپس میں مل کر کھڑے ہیں. یہ بھاگنا چاہتا ہے
نہیں بھاگ سکا، اس نے 14 صحابہ کو قتل کر دیا، بعض صحابہ زخمی ہو گئے، آخر میں جا کر صحابہ نے اس کے اوپر چادر ڈال کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، یہ شکنجے میں آ جاتا ہے۔ اٹھائیے اسلام کی تاریخ کو، مسجد نبی کا سیل ہے، یہ ایرانی نسل ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، یہ بے ایمان حرام زادہ، وہی خنجر جس سے عمر پہ حملہ کرتے، وہی زہر میں مغلوطہ خنجر اپنے جسم پہ وار کر کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ یہ خودکشی نہیں ہے؟ اپنے آپ کو مارنا کیا ہے؟ بولو اور اونچی آواز سے، مسجد میں دہشت گردی کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ ذرا جگرے پہ ہاتھ رکھیے، کوئی آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور خودکشی کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ کیوں مارا اس نے اپنے آپ کو؟ کیوں مارا؟ اس لیے اگر زندہ پکڑا گیا تو سازش بے نقاب ہوگی۔ آج اس کی نسل اپنے خنجر سے اپنے آپ کو مارتی۔ بولو، آپ کے لاہور میں نہیں مارتے؟ آپ کی گلیوں میں نہیں مارتے؟ کیا یہ عبادت ہے؟ یہ خدا کی طرف سے سزا ہے۔ میں نے آپ کے لاہور میں کہا تھا حضرت عثمان کی شہادت کے حوالہ سے، قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، خبر مل گئی۔ پھر اس کی آواز کھولے نا تھوڑی سی، اس کو بات کھول سکتے میں تو بولتا ہوں یہ بیچارہ ایسے ٹھیک ہے۔ میں نے رات بھی بیان کیا، پرسوں 3 کیے، کل پھر دن کو بھی رات کو بھی کرنا، پرسوں باہر جا کے 3 کرنے ہیں۔ کے 12 میں خبر ملی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ نے کیسے مسئلہ حل کر دیا؟ نبی کو اس کا علم ہو سکا؟ کیوں؟ یہ عقیدے کی بات ہے یا فرقہ واریت کی بات ہے؟ عقیدے کی بات ہے نا۔ کسی نے کہہ دیا عثمان شہید ہو گئے تو نبی کو، حضور مکے سے کتنے فاصلے پر تھے؟ تھوڑا فاصلہ نا، اگر آپ کو نیند آ گئی ابھی آپ نے ساری رات جاگنا ہے، مجھے پتا ہے، میرے چھٹی ہے نا، آپ جاگنا ساری رات ابھی موٹر سائیکل گھمانی ہے، ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں پیڑے کھانے ہیں جا کے آپ ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ کھانا ہے، وہ برگر انتظار کر رہے ہیں، شوار میں آپ کا پیزا آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ تو مسجد میں نیند آ رہی ہے نا۔ اس کو برا نہ لینا، یہ اللہ کی رحمت ہے، سنینہ ہے آپ کو پتا، آپ یوں تعبیر کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتا نہیں نہ چلا، وہی قرآن کہتا ہے، آقا فرماتے ہیں صحابہ میرے ہاتھ میں بیٹھ کرو، 1400 1450 1500 ایک روایت نبی ملی ہے 2400 صحابہ تھے۔ کتنے؟ 2400 صحابہ، ہاتھ نیچے محمد عربی کا، اوپر 1400 صحابہ کے۔ قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، آقا یہاں آج بیعت کس لیے لے رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یا رسول اللہ، یہ صحابہ کہتے ہیں بیعت تو ہم نے آپ کی ہوئی ہے، آج تمہارا بیعت کس لیے کی ہے؟ آقا فرماتے ہیں آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، آج ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس جانا نہیں ہے۔ نیچے محمد کا ہاتھ، اوپر اور یہ بولیے اوپر اور اونچی آواز سے اوپر، اور سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ اب یہ بیعت کس لیے ہو رہی تھی؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ توجہ کرنا، یا اللہ ابو بکر نے بیعت کی، عمر نے بیعت کی، عثمان وہاں نہیں ہے، اللہ نے نبی نے کہہ دیا یہ ہاتھ میرا عثمان کا نمائندہ ہے، علی بھی موجود ہے، 1400 صحابہ ہے۔ اللہ آپ نے اپنا ہاتھ کیوں رکھا؟ آپ اس بیعت میں کیوں شامل ہوئے؟ بات یوں سمجھ آتی ہے، خدا کہتا ہے محمد نبی کے صحابہ میں اس بیعت میں اس لیے شامل ہوا ہوں، ید اللہ فوق ایدیہم، میں نے اوپر ہاتھ اس لیے رکھا ہے اگر عثمان کے قاتل، عثمان کے دشمن، عثمان پہ تمنا کرنے والے تم سے بچ گئے، میں خدا کے عذاب سے، انتقام سے نہیں بچ سکے گے۔ لاہور کے غیور سنیو، مجھے بتاؤ یہ کریا کریا، بستی بستی، گلی گلی، نگر نگر، شہر
نکالنا، خنجر مارنے، تلواروں سے اپنے آپ کو مارنا، آگ پہ چلنا، مجھے بتاؤ کس مذہب کے اندر یہ عبادت ہے؟ یہ خدا کی سزا نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ خدا مجھے صحابہ کا انتقام نہیں دے رہا؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکمرانوں سب سے پہلے مسجد میں دہشت گردی کرنے والا کون ہے؟ ایران ہے۔ اور اپنے آپ کو مارنے والا کون ہے؟ عمر کی دعا قبول ہو گئی۔ جو دعا کو قید سے مقید کیا تھا اللہ نے قبول کر لی کہ نہیں کری؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ یہ یکم محرم کا شہید ہے۔ معذرت کے ساتھ علماء سے 10 محرم پہلے ہے یا یکم محرم پہلے ہے؟ اونچی آواز سے۔ عمر پہلے شہید ہے یا حسین پہلے شہید ہے؟ ہم حسین کی شہادت کے انکاری نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت برحق ہے۔ حسین کے بھائیوں جن میں ابو بکر بن علی ہے جس کا نام کوئی نہیں لیتا، کربلا کے شہداء میں وہ عمر بن علی ہے جو علی کا بیٹا حسین کا بھائی ہے، اس کا نام کوئی نہیں لیتا۔ اور آگے چلیے، عثمان بن علی ہے، علی کا لخت جگر ہے، حسین کا بھائی ہے، یہ بھی کربلا کے شہداء ہے، ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ ہم علی اکبر کی شہادت کو برحق مانتے ہیں، علی اصغر کی شہادت کو برحق مانتے ہیں۔ تم کہتے ہو 72 شہداء، میں کہتا ہوں 103 شہداء تھے کربلا کے میدان کے اندر۔ آپ 70-72 مان لیں، میں بھی مان لیتا ہوں، ہم ان کی عظمت کو بھی سلام کہتے ہیں۔ عمر کی شہادت پہلے ہے، حسین کی شہادت بعد میں ہے۔ عمر میں بڑا ہے، حسین عمر کے اندر چھوٹا ہے۔ ان کی رشتہ داریوں کو دیکھیے، ان کے پیار کو دیکھیے، ان کی محبت کو دیکھیے۔ اٹھائیے البدایہ والنہایہ، اٹھائیے اہل سنت کی کتب کو، نہیں نہیں نہیں، اہل سنت کی کتابوں کو اٹھائیے، تعامل کو اٹھائیے، تاریخ یہودی کو اٹھائیے۔ او بھائی تم اہل سنت کو تانے کیوں دیتے ہو؟ ہم تو پیار کی باتیں بتانے والے ہیں، ہم تو جوڑ والے ہیں، ہم تو محبت تقسیم کرنے والے ہیں، ہم تو پیار تقسیم کرنے والے ہیں۔ جو کہے عمر اور حسین دشمن تھے وہ خاندان نبی کے دشمن اور غدار ہیں، اور جو کہتا ہے حسین اور عمر آپس میں بھائی تھے، آپس میں بھائی چارہ تھا، آپس میں رشتہ داریاں تھی، آپس میں پیار اور الفت تھا، اس کو تو غدار نہیں اسلام کا محب سمجھنا چاہیے۔ اٹھا کر تاریخ سے پوچھو یکم محرم والے کا 10 محرم والے کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ میں لمبے چوڑے رشتوں کی بات نہیں کرتا۔ توجہ بھائی، یہ جو باہر والے اندر آ جاؤ، آگے آگے آ جاؤ تھوڑا سا، اگر آپ کو آواز نہیں جاتی اندر آ جاؤ، آپ آگے آ جاؤ بھائی، آگے آپ آئے یہ پتہ ہے آپ کو جن کی شادیاں ہوئی ہاتھ کھڑے کرو، جن کی بیویوں کے بھائی ہیں، یعنی آپ کے جو بچوں کے ماموں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرو، جس کے بچوں کے ماموں ہیں یعنی سالے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ میں نہیں کرتا، میرا سالہ ہی کوئی کیا وہ تو کرو یار جی۔ جو آپ کی وائف کا بھائی ہے، آپ کے بچوں کا ماموں ہے، وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ بولو نہیں نہیں نہیں، برادر ان لا کہہ لو، کیا لگتا ہے؟ برادر ان لا لگتا ہے۔ عام زبان میں کہہ دو سالہ لگتا ہے، نہیں تو کہہ دو بچوں کا ماموں لگتا ہے۔ بھائی اگر سالہ کہو گے تو صبح ناشتہ نہیں ملے گا، گورنمنٹ ناراض ہو جائے گی۔ یہ کہہ لو کہ ہمارے بچوں کے ماموں ہیں، یا یہ کہہ لو ہماری گورنمنٹ کے بھائی ہیں، ہماری سرکار کے بھائی ہیں۔ حضرت حسین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا لگتے ہیں؟ برادر اللہ لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، کیا لگتے ہیں؟ عمر کے بچوں کے ماموں لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ اونچی آواز سے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال کروں، بڑے سوال ہیں۔ ابھی میں نے کربلا کی بات کی ہے نا، لوگ تو دراڑیں ڈالتے ہیں اور افسوس ہوتا ہے ہم سنی علماء پہ جو یہ محبت کی باتیں نہیں بتاتے۔
مجھے بتاؤ کربلا کی سرزمین پہ علی اصغر کا نام آتا ہے؟ شہباز سے یہ علی اصغر کون تھا؟ بولو یار، حضرت حسین کا بیٹا تھا۔ کس کا بیٹا؟ حضرت علی کے پوتے تھے، جوان کڑیل تھے۔ آپ نے کبھی زحمت کیا کسی سے پوچھنے کی کہ علی اکبر کی ماں کا نام کیا تھا؟ پوچھا کبھی آپ نے؟ حسین کی بیوی علی اکبر کی اماں، اس کا نام تھا لیلا۔ کبھی آپ نے پھر یہ پوچھا کہ یہ لیلا کون تھی؟ تاریخ سے اٹھا کر دیکھو، یہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بھانجی تھی۔ کس کی؟ ویسے ہی تاریخ کو بدل کر تم نے رکھ دیا، لڑا کر رکھ دیا، نقشہ عجیب پیش کیا۔ تاریخ سے پوچھو، اگر معاویہ کو غلط کہتے ہو، معاویہ کو نہیں مانتے، تو دیکھو علی اکبر کس کا نواسا ہے؟ علی اکبر کے نانا لگے نا۔ کون؟ بولو، کیا لگے؟ اور اونچی آواز سے کیا لگے؟ کیا لگے؟ نانا لگے۔ علی اکبر کی اماں کا نام ہے حسین کی بیوی کا نام ہے لیلا بن مرہ، اور یہ کون ہے؟ امیر معاویہ کی۔ اور ظالموں، یہ تو اتنے قریبی رشتے ہیں ان کے اندر، ایک رشتہ نہیں ہے۔ پھر میں آپ سے سوال کروں، حضرت علی کی بیویاں کتنی ہیں؟ بس علی کے بیٹے کتنے ہیں؟ کیا؟ صلاح کر لو، صلاح کر لو، کوئی بات نہیں۔ وہ ایک پنڈ کے اندر نا ایک مولوی صاحب کو بلا لیا پنڈ والے، جی میں تجھے بلایا نا، پنڈ والے بڑے ہوشیار صاحب، مولوی بھی پھر استاد ہوتا ہے۔ اصل استاد کون ہے؟ ایمان نال دسو جی، امام صاحب کون ہے؟ امام صاحب ایمان نال دسو، تواڈے مفتیاں کدی تانوں استاد آکھیا نہیں نا؟ آکھیا ٹرک ڈرائیور نوں کہندے او استاد، کہندے ہو نہیں کہندے؟ رکشے والے نوں، ویگن ڈرائیور نوں، وہ اللہ دے بندے ہو، اصلی استاد ہے جہاں سانوں نمازاں پڑھاندے نے، ساڈے بچیاں نوں پڑھاندے، انہاں نوں استاد کیا کرو؟ تو مولوی حقیقی استاد ہوندا ہے۔ مولوی صاحب آئے، انہوں نے پنڈ والے نے دیسی مرغا پکایا، مولوی صاحب کو کھلایا، مولوی صاحب نے خطبہ پڑھیا، خطبہ پڑھ کے کہنے لگے دوستو بزرگو بھائیو تانوں پتہ ہے میں کی آکھنا ہے؟ تے کئی بندے ایڈوانس ہوندے کہندے نے جی سانوں پتہ ہے، تے کہنے لگے جی تانوں پہلو ہی پتہ ہے تے مینوں کا تو سدیا تساں؟ تو کی کہنے کہ مولوی صاحب اگلے سال پھر اس مولوی کو سدیا، تے پھر تبدیلی دا سال سی، وہ دیسی مرغے تو برائلر تے آ گئے۔ مولوی صاحب نے کھانا کھاتا، ممبر تے بیٹھے، خطبہ پڑھا تے پنڈ والے صلاح کر لی۔ مولوی صاحب نے کہا تانوں پتہ ہے دوستو بزرگو بھائیو میں کی آکھنا ہے؟ کہنے لگے جی سانوں نہیں پتا۔ انہوں نے کہا جی تانوں پتہ ہی نہیں تے مینوں کیوں سدیا سی؟ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا مولوی اگلے سال سے، ہن اگلے سال مولوی نوں پھر سد لیا، پھر تبدیلی آ گئی، بلیلر تو مسراں دی دال پکا لئی۔ کی پکایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جی منگی سی نا، مسراں دی دال پکا لئی، تے پنڈ والے صلاح کر لئی، ادھے بندے آکھے جے سانوں پتہ ہے تے ادھے آکھے جے سانوں نہیں پتا، تے بندے ونڈ کے بٹھا لے۔ مولوی صاحب نے مسراں دی دال کھادی، ممبر تے آئے، خطبہ پڑھیا، دوستو بزرگو بھائیو تانوں پتہ ہے میں کی آکھنا ہے؟ ادھے کہنے لگے جی سانوں پتہ ہے، تساں کی آکھنا ہے؟ ادھے کہنے لگے جی سانوں کوئی پتہ نہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے اٹھو، جنہاں نوں پتہ ہے جنہاں نوں نہیں پتہ انہاں نوں دسو، مینوں کیوں بلایا؟ تے تسی بھی صلاح کر لو، حضرت علی دے پتر کنے سن؟ بولو تے کچھ تے بولو۔ حضرت علی کی بیویاں کنیاں سن؟ 9 بیویاں۔ اب ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویوں میں ایک بیوی ہے، وہ پہلے حضرت جعفر کی بیوی تھی، حضرت علی کے بھائی کی، اس کے بعد وہ آگئی حضرت علی کے نکاح میں، حضرت علی کے بعد وہ صدیق اکبر کے نکاح کے اندر آئی۔ کس کے نکاح میں؟ اسماء بنت امیس۔ مجھے بتاؤ اگر لڑائی ہو، دشمنی ہو تو بندہ کسی کی طلاق یافتہ سے نکاح کرتا ہے؟ اگلی بات سنیے، حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیوی ہیں، بیمار ہو گئی، ذرا تاریخ سے پوچھئے
حضور کی وفات شریفہ کے 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہے. نبی کی لاڈلی پیاری لختے جگر حضرت فاطمہ الزہرا. تاریخ سے پوچھئے فاطمہ بیمار ہے، اس کے سر کو دابنے والی کون عورت ہے؟ فاطمہ کی ٹانگیں دبانے والی کون عورت ہے؟ اپنے ہاتھ سے دوائی پلانے والی کون ہے؟ تاریخ بتائے گی اسماء بنت عمیس. یہ اسماء کون ہے؟ اس وقت کے خلیفہ صدیق اکبر کی گھر والی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا انتقال کر گئی. ذرا تاریخ سے پوچھو تو صحیح، اس فاطمہ الزہرا کو غسل کس نے دیا؟ تاریخ بتائے گی ابو بکر کی بیوی نے. کفن کس نے سلائی کیا؟ ابو بکر کی بیوی نے. کفن کس نے پہنایا؟ ابو بکر کی بیوی نے. اب جنازے کا ٹائم ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں علی اپنی بیوی کا جنازہ پڑھاؤ. علی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. اگلا جملہ بازو پکڑ کے علی کہتے ہیں ابو بکر جس کو خدا اور اس کا رسول آگے کرے علی اس کو پیچھے کر سکتا نہیں. فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھانے والا کون تھا؟ یہ پیار ہے یا دشمنی ہے؟ ہم تو پیار کی باتیں بتانے والے ہیں. تو بات دور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ عمر اور حسین کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. آپ کی گلے خراب ہے، مجھے پتا ہوتا میں دودھ سیاہ ساتھ لے آتا. توجہ بھی آپس میں رشتہ کیا ہے؟ بولو اور اونچی آواز سے یاد کرو. حضرت علی کی کون سی بیٹی علی کے عمر کے نکاح کے اندر تھی؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے تو آج بھی کبھی اعتراض نہیں کیا. آپ کے لاہور کا کوئی چوڑا بدماش اپنی بیٹی کے نکاح جہاں مرضی کرے مجھے کیا تکلیف ہے؟ نہیں نا، مجھے تکلیف ہونی بھی نہیں چاہیے. آپ اپنی بیٹیوں کے جہاں مرضی رشتے کریں مجھے اس سے کیا؟ میں اپنی بیٹیوں کے رشتے جہاں مرضی کروں آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ اور تکلیف ہونی بھی نہیں چاہیے. اور آج سے 1400 سال قبل علی المرتضیٰ اپنی بیٹی کا نکاح جہاں مرضی کرے، رشتہ جہاں مرضی کرے. حسین اپنے بہنوئی کے لیے عمر کو پسند کرے. آج کا جو چوڑا چمار ہے اس کو کیوں تکلیف ہے؟ اس کے پیٹ میں کیوں درد ہے؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فہم نہیں تھا؟ علی کو سمجھ رہی تھی. آقا فرماتے ہیں اقضاہم علی، میری امت سے سب سے زیادہ قوت فیصلہ رکھنے والا وہ علی المرتضیٰ ہے. اگر آج آپ کے دور میں اپنی بیوی اپنی بیٹی کے لیے جو دماغ تلاش کرتے ہو، آپ حسن بھی دیکھتے ہو، دولت بھی دیکھتے ہو، دینداری بھی دیکھتے ہو، داڑھی بھی دیکھتے ہو، تقویٰ بھی دیکھتے ہو، بہادری دیکھتے ہو، سوسائٹی بھی دیکھتے ہو، بچے کا کردار کیسے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. دنیا دار دولت کو دیکھتا ہے، دیندار دین کو دیکھتا ہے. تو علی نے اپنی ام کلثوم کے لیے تقویٰ دیکھا، عمر نظر آیا. بہادری دیکھی، عمر نظر آیا. جمال دیکھا، عمر نظر آیا. جلال دیکھا، عمر نظر آیا. انہوں نے باہمی رضابندی سے رشتہ کر لیا. آج 1400 سال کے بعد کسی کے پیٹ میں کیوں کروڑ اٹھتا ہے؟ یہ اعتراض بنتا ہے؟ نہیں. کی مرضی. اور یہ رشتہ چند دن نہیں رہا، یہ شادی کو 4 دن نہیں رہی، 2 ماہ نہیں رہی. حضرت ام کلثوم کے بدن سے حضرت عمر کی شادی کے نتیجے میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، ایک بیٹا پیدا ہوا. بیٹی کا نام رقیہ بنت عمر تھا اور بیٹے کا نام زید بن عمر تھا. تو یکم محرم والے کا 10 محرم والے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ بولیے اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے. سالوں کا احترام کیا کرو. نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. یہ آپ کے مطلب کی بات ہے. کرنا چاہیے. عمر نے سکھایا ہے. پیار کی بات دیکھنا، اس پہ اگرچہ لوگوں نے کلام کیا کہ یہ روایت ضعیف ہے. مدینے کی گلیاں ہیں، حضرت حسین مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں اور حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بھی ساتھ ہے. باتوں باتوں میں حضرت حسین نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہہ دیا تم تو ہمارے غلام ہو، تم تو ہمارے غلام کے بیٹے ہو.
حضرت عبداللہ شکایت لے کر ابا جی کے پاس آ گئے. کیا ہوا ہے؟ حسین نے مجھے کہہ دیا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا بیٹا بھاگ کے جاؤ, حسین کو تلاش کرو اور یہ کاغذ اور قلم لے جاؤ. حسین کو کہو اس کاغذ پہ لکھ دے عمر تیرے نانے کا غلام ہے, عمر تمہارے خاندان کا غلام ہے. کہا عبداللہ اگر حسین یہ جملے لکھ دے, میری وصیت ہے میرے مرنے کے بعد یہ کاغذ کا ٹکڑا میری قبر میں رکھ دینا, قبر سے اٹھایا جاؤں گا, سوال ہوگا کیا لائے ہو, میں یہ حسین کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی سند پیش کر دوں گا. یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں, دیکھو حسین کے ہاتھوں نے لکھا ہوا. کہتے میری نجات کے لیے کافی ہے. ان میں تو آپس میں پیار تھا. ہم یکم محرم والے کی شہادت کو بھی مانتے ہیں اور 10 محرم والے کی شہادت کو بھی مانتے ہیں. نہیں مانتے؟ ان کی شہادت برحق ہے, ان کی شہادت بھی برحق ہے. یہ بھی صحابی ہیں, وہ بھی صحابی ہیں, یہ بھی جنتی ہیں, وہ بھی جنتی ہیں, یہ بھی نبی کے رشتہ دار ہیں, یہ نبی کے سسر ہیں, وہ نبی کا نواسا ہے, یہ شہید مدینہ ہے, وہ شہید کربلا ہے, یہ بھی حضور کے خاندان سے ہے, وہ بھی حضور کے خاندان سے ہے. ان کی شہادت بھی برحق ہے, ان کی شہادت بھی برحق ہے. ہم اہل سنت والجماعت یکم محرم والے شہید کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور 10 محرم والے شہداء کی شہادتوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. تو پھر ہمارا یہ مطالبہ ہے, آزاد ملک ہے, ہر شہری آزاد ہے اور جمہوری ملک ہے, جمہوریت میں ہر ایک کو مطالبہ کرنے کی, رائے دینے کا حق حاصل ہے. ہم کہتے ہیں اگر 10 محرم الحرام کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے تو پھر یکم محرم الحرام کو بھی سرکاری چھٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک بس نہیں, ہم کہتے ہیں حسین کی شہادت پہ چھٹی کرتے ہو تو حسین کے ابا جی کی شہادت پہ چھٹی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی کی شہادت کس تاریخ کو ہے؟ 21 رمضان کو. کس تاریخ کو؟ ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت پہ بھی سرکاری چھٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور اونچی آواز سے. اور یاد رکھو کہیں دل میں یہ بات نہ آ جائے تم کہتے ہو جلوس دین میں نہیں ہے, تم کیوں جلوس نکالتے ہو؟ بھائی ہمارا یہ جلوس سنت نہیں ہے, ہمارا یہ جلوس واجب نہیں ہے, ہم اس کو دین نہیں کہتے. یہ ضرور کہتے ہیں صحابہ کی عزت کے لیے باہر نکلے, قدم قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں, صحابہ کی عزت کے لیے پروگرام کریں, روپیہ خرچ کریں, اللہ اس پہ 700 گنا اجر دیتا ہے. قدم چل کے جائیں, گاڑی پر جائیں, جتنے قدم چلو گے اللہ اجر دے گا. میرے واجب الاحترام دوستو یہ ہمارا مطالباتی جلوس ہے اور اس کو کامیاب کرنا چاہیے. اور سنیے جب تک حکومت خلفائے راشدین کی ایام ہے شہادت و وفات پہ چھٹی نہیں کرتی تو یہ مطالبہ جاری رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ فرقہ واریت ہے, دہشت گردی, یہ ملک کو سنیے. ہم تو ملک کے امن کے داعی ہیں, ہم تو امن کے سفیر ہیں, ہم تو امن کے داعی ہیں, ہم تو ملک میں امن دینے والے ہیں. اور بھائی اگر قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی وفات پہ چھٹی ہوتی ہے قائد اعظم ڈے پہ, اور مصور پاکستان علامہ اقبال ڈے پہ ہوتی ہے, مزدوروں کے ڈے پہ ہوتی ہے, یوم بدر پہ ہوتی ہے, اور جس دن بے نظیر دنیا سے گئی سندھ میں چھٹی ہوتی ہے, یہ دربار حضرت علی حجویری کا عرس ہوتا ہے وہاں چھٹی ہوتی ہے. اگر سرکاری چھٹیاں اور ہو سکتی ہے تو پھر سب سے زیادہ حق بنتا ہے امام اول, خلیفہ اول, اول مومن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 جمادی الثانی ہے, وہاں چھٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر گورنمنٹ چھٹی نہیں کرتی, جس دن اقبال ڈے ہوتا ہے, قائد اعظم ڈے ہوتا ہے, یوم مدر ہوتا ہے, بچے سکول نہیں نہ جاتے, نہیں نہ جاتے, اکیڈمیاں بند ہیں, کالج بند ہیں, یونیورسٹیاں بند ہیں. ماں کہتی ہے بیٹا آج کیا ہے, سکول نہیں گئے. ماں آپ کو نہیں پتا قائد اعظم ڈے ہے, آج اقبال ڈے ہے, یوم مدر ہے, مزدوروں کا دن ہے, فلاں دن ہے, فلاں دن ہے. اگر حکومت چھٹی نہیں کرتی تو ہمیں جن کے پرائیویٹ سکول ہیں, جن کی اکیڈمی ہیں, جن کے کالج ہیں, جن کی یونیورسٹیاں ہیں, وہ اپنے اپنے سکولوں میں, پرائیویٹ سکولوں میں یہ نوٹس لگا کے بچوں کو بتا کر طلباء طالبات کو چھٹی کریں. آج مراد پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم ان کی شہادت ہے. یکم محرم کو سکول بند ہو, ماں کہے بیٹا آج سکول نہیں گئے, آج تو سرکاری چھٹی نہیں ہے,
بیٹے کی زبان پہ آئے اما آپ کو نہیں پتا مراد پیغمبر فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے، آج حضرت صدیق اکبر کی وفات کا دن ہے، عثمان ابن عفان کی شہادت کا دن ہے، علی المرتضیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ اور جو دکاندار ہو کرونا کی وجہ سے کتنے دن تم نے کاروبار بند رکھے، آئندہ پتہ نہیں کتنے رکھنے پڑیں گے، کم از کم آپ علامتی طور پر حضرت عثمان، حضرت علی کے، حضرت عمر کے لیے توجہ، یکم محرم کو علامتی طور پر 9 اور 10 کو تو آپ سے زبردستی دکانیں بند کرا لی جائے گی نا، یکم محرم کو کم از کم علامتی طور پر آپ اپنی دکان کو بند کریں اور باہر نوٹس لکھیں آج 3 گھنٹے کے لیے مراد پیغمبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے دکان بند ہے۔ کالج کے باہر، اکیڈمی کے باہر، سکول کے باہر یہ بورڈ آویزہ ہو تاکہ ہر گزرنے والے کو، ہر وہاں سے جو مسافر جا رہا ہے اس کو پتہ چلے کہ یہ صحابہ کے غلام ہیں۔ اور آج یکم محرم مراد پیغمبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اگر جب تک حکومت یہ نہیں کرتی، آپ کو تو یہ کرنا چاہیے نا، کرو گے؟ کرو گے؟ ہم نے مہم چلائی ہوئی ہے اور میں اعداد و شمار بتا دوں، اس دفعہ پنجاب کے اندر کم از کم 100 سکولوں نے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، 18 ذوالحج کو 100 کے قریب ہے، جس میں اکیڈمیاں، یونیورسٹیاں، چھوٹے بڑے سکول پرائیویٹ، جنہوں نے نوٹس لگا کر طلباء کو لیکچر دے کر کہا کل چھٹی ہوگی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت ہے جو 40 دن کا مظلوم ہے، 40 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ تو یہ عمل کرو گے انشاءاللہ، اللہ اس پہ اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو ہم آج فاروق و حسین کے اس معمر تقریب کے حوالہ سے یکم محرم والے کی شہادت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور حضرت حسین بھی 10 محرم کا شہید ہے، اور دیگر 72 70 کربلا کے شہداء، ہم ان کی عصمتوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ جیسے ہم عمر کے غلام ہیں ویسے ہم حسین ابن علی کے بھی غلام ہیں۔ اگر عمر ہماری دائیں آنکھ ہے، حسین ہماری بائیں آنکھ ہے۔ اہل بیت اگر ہمارے سر کا تاج ہے، اہل بیت وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل کی دھڑکن ہے، حسین میرے دل کا چین ہے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا کہا، باغ آقا کے نگہبان ہیں فاروق و حسین، دین حق کے لیے قربان ہیں فاروق و حسین۔ دیکھیے تو نظر آئیں گے 2 جسم، مگر غور کیجئے تو یک جان ہے فاروق و حسین۔ آپ یکم محرم الرحمن کے جلوس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، ساتھیوں سمیت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی